Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پوئم پریئر ریٹن بائی غلام احمد مہجور کی آخر کی لائنز فرام لائن 13 ٹو لائن 18 ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. فرسٹ آف آل لیٹ us try to recite these lines. Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. In form I am a man, in substance far from humanity. Subject me not to trial, shame not my human form. Forsaken by men I, and so they call me Mahjur. People may desert thus, but you don't abandon me, Lord. These are the concluding lines of the poem. Now let's try to explain these lines. کشمیری میں شاعر کہتا ہے شبنمک پٲٹھۍ آفتابس کوت کال کر انتظار گۄڈنِچے انوارِ پوشن سۭتۍ سُلہِ وزناو تم. اب شاعر کا مقصد یہاں پہ ان لائنز میں اس نے اپنے آپ کو دو چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. پہلے ڈیو کے ساتھ، شبنم کی قطروں کے ساتھ، اور دوسری لائن میں اپنے آپ کو فلاور کے ساتھ تشبیہ دی ہے. بٹ دس از انڈائریکٹ کمپیریزن. اس کو ہم بولتے ہیں سملی وین دا ورڈس لائک اینڈ ایز آر یوزڈ. جیسا کہ ہم کہتے ہیں شی از لائک اے فلاور، شی از ایز بیوٹیفل ایز اے فلاور. یا ہم کہتے ہیں ہی فوٹ لائک اے لائن. تو لائک اور ایز جب ورڈس ہم یوز کرتے ہیں یہ بھی تشبیہ ہوتے ہیں، بٹ دس از کالڈ سملی. تو یہاں پہ ان دونوں لائنز میں ایک پوئٹک ڈیوائس یوز ہوا ہے وچ از کالڈ سملی. اب شاعر کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو شبنم کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، لیکن شبنم کی طرح اس دنیا میں وہ نہیں جینا چاہتا ہے. Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? کیونکہ شبنم کے قطرے جو ہوتے وہ سورج کے کا ہمیشہ انتظار کرتے کہ سورج کی جو فلیش ہیں، جو کرنیں ہیں یا جو برائٹنس ہیں، اور اصل میں جب سورج کی کرن شبنم پر پڑ جاتی ہے اور تب جا کر اٹ لکس لائک اے پرل، یہ موتی جیسے لگتے ہیں. یعنی سورج کی کرنیں جو ہی اس شبنم کے قطرے پر پڑتی ہے تو جو سن ہوتا ہے اس کی وجہ سے شبنم جو ہوتا ہے وہ اٹ لکس بیوٹیفل اور اٹ برنگز گلوری. دا سن ریز دے برنگ گلوری. یہ بہت چمکیلا نظر آتا ہے. تو اسی طرح شاعر نے اگرچہ اپنے آپ کو شبنم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لیکن وہ شبنم کی طرح اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ شبنم جو ہوتا ہے وہ سورج کی پہلی جب کرنیں ہوتی ہے اور تب تک وہ شبنم سورج کے انتظار میں ہوتا ہے، اور اسی لیے شبنم کے قطرے جو ہیں وہ ہمیشہ گھاس پر آپ نے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سورج کی پہلی کرن کب پڑ جائے، فرسٹ ریز اور فرسٹ فلیش آف دا سن، تو سورج کی پہلی کرنیں جب تک نہیں آتی ہے تب تک شبنم ایسے ہی ہوتا ہے، گھاس پر پڑا ہوا ہوتا ہے. اور جو ہی سورج کی کرنیں شبنم پر پڑتی ہے اور یہ ہمیں ایک خوبصورت چیز نظر آتی ہے جیسے موتی ہوتا ہے، پرل. Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. Stroke means art, اور ڈان جو ہوتا ہے، ڈان یو نو، صبح سویرے کا وقت، جیسے سحری کا وقت ہوتا ہے یا صبح سویرے جو ہوتا ہے. تو شاعر اب اس دنیا میں وہ شبنم کی طرح نہیں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ شبنم ہمیشہ سورج کا انتظار کرتا ہے. اب شاعر جو ہے وہ صبح سویرے، یعنی صبح سویرے کی جو پہلی آہٹ ہوتی ہے وہ اس آہٹ کے ساتھ، یعنی وہ پھولوں کی طرح جاگ اٹھنا چاہتا ہے.
He wants to be like flowers. وہ پھولوں کی طرح رہنا چاہتا ہے، کیونکہ پھول جو ہوتے ہیں وہ صبح سویرے کی پہلی آہٹ جس کو ہم ڈان بولتے ہیں، اور پہلی آہٹ کے ساتھ پھولوں کی طرح وہ اٹھنا چاہتا ہے اس دنیا میں. یعنی ہم کہیں گے کہ he wants to awaken like flowers at the first stroke of the dawn. اور شاعر دونوں چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ کر دیتا ہے، لیکن وہ پھولوں کی طرح اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اور صبح کی جو پہلی آہٹ ہوتی ہے اسی آہٹ کے ساتھ وہ پھولوں کی طرح وہ جاگ اٹھنا چاہتا ہے. In form I am a man, in shape, in structure. شکلی چھس انسان مگر انسانیت نش چھس بے خبر. In form means in shape, in structure. In the third line, the poet says, in shape I am a man, شکلی چھس انسان. In substance means in reality. حقیقت کچھ اور ہے، اصلیت کچھ اور ہے. Substance here means reality. Substance here means اصلیت. Far from humanity. اور شاعر جو ہے حقیقت میں وہ انسانیت سے بہت دور ہے. گوچی اس کی شکل انسانی شکل ہے، بٹ ہی از فار فرام ہیومینٹی. وہ انسانیت سے کوسوں دور ہے. سبجیکٹ می ناٹ ٹو ٹرائلز مینس ٹف ٹیسٹس، آزمائش. شیم ناٹ مائی ہیومن فارم. اب شاعر جو ہے وہ انسانیت سے بہت دور ہے. ہی ڈز ناٹ نو وٹ ہیومینٹی از، ہی از فار فرام ہیومینٹی. اور اسی لیے وہ کہتا ہے سبجیکٹ می، ڈونٹ پٹ می ٹو ٹرائلز، خدایس ونان میں پٮ۪ٹھ مہٕ کر آزمائش کی. شیم ناٹ مائی ہیومن فارم، می شکل مت مند چھاو تب. اب شاعر جو ہے اس لائن میں اوپر والے سے کہتا ہے ڈونٹ پٹ می ٹو ٹرائلز، شیم ناٹ مائی ہیومن فارم، میری جو انسانی شکل ہے اس کو شرمندہ مت کیجیے، کیونکہ وہ انسانیت سے بہت دور ہے. اور اسی لیے شاعر جو ہے وہ اوپر والے سے دعا کرتا ہے کہ جو میری انسانی شکل ہے اس کو شرمندہ مت کیجیے. اور آگے جا کر کہتا ہے forsaken by men I. forsaken means چھوڑنا، چھوڑا گیا. مجھے انسانوں نے چھوڑا ہے اس دنیا میں ایک تنہا انسان ہوں. forsaken by men I. چھوڑا گیا ایک انسان ہوں میں. so they call me مہجور. اور اسی لیے میرا نام مہجور پڑ گیا. اور مہجور کی میننگ ہے چھوڑا ہوا. deserted person, forsaken, abandoned. People may desert. In the last line, the poet says, people may desert. اور یہ desert جو ہے اس کو ایز اے verb یوز کیا گیا ہے. لوگ مجھے تنہا چھوڑیں گے. یعنی شاعر کا یہاں پہ کیا مقصد ہے کہنے کا، یعنی اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو تنہا چھوڑے. People may desert. They will abandon me. They will leave me alone. وہ مجھے تنہا چھوڑیں گے. But you don't abandon me, Lord. اور شاعر کہتا ہے abandon means چھوڑنا, to leave. اب شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ اوپر والے سے کہتا ہے کہ لوگوں کی جدائی کو میں برداشت کر سکتا ہوں, بٹ he cannot bear any kind of separation from his Lord. وہ اوپر والے کی جدائی جو ہوتی ہے, اوپر والے کی جو ناراضگی ہوتی ہے, اس کو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو آج ہم نے ان لائنز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو آگے جا کر کل ہم اس پوئم میں
بہت ساری پوئٹک ڈیوائس یوز ہوئے، ان کو انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم. تھینکس.